السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ فدیہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ فدیہ کو کفارہ، کفارہ کو فدیہ کہہ دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک فدیہ ہے، ایک کفارہ ہے۔ فدیہ یہ ایک بدل ہے روزوں کا، اور کفارہ یہ ایک سزا کے طور پر کہہ لیں اللہ کی طرف سے۔ اب سمجھیں کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، اور فدیہ کس پر ہوتا ہے، اور فدیہ کتنا ہوتا ہے، اور کفارہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور کس بندے پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فدیہ یعنی میں نے پہلے بتایا کہ فدیہ جو ہے یہ روزوں کا بدل ہے۔ اب فدیہ میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب فراش ہے، کوئی اتنا بوڑھا اور لاغر ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا، اب ایسا شخص ظاہر ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کا بدل یہ ہے کہ وہ فدیہ دے۔ یا کوئی ایسا بیمار ہے جس کا مرض اتنا ہے کہ وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی صورت ہے کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہونے کا ہے ہی نہیں، تو اب ظاہر ہے روزہ رکھنا تو ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے، یا ڈاکٹر نے ویسے ہی روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے گی۔ اب ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا چاہیے، اور فدیہ جو ہے یہ روزوں کا بدل ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھوڑا سا بیمار ہو گیا، گردوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو عذر بنا کر بھئی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے لہٰذا ہم فدیہ دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بیمار ہے یا لاغر اور کمزور اور بوڑھا ہے وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تندرست آدمی کہ جس کو تھوڑی سی کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کو بنیاد بنا کر وہ کہہ دے کہ میں فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا فدیہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ دے گا تو وہ اس کا صدقہ شمار ہوگا، فدیہ اس کا ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر روزے باقی رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے فدیہ، یعنی روزوں کا بدلہ۔ فدیہ ہوتا کتنا ہے؟ اگر کوئی شخص گندم کے اعتبار سے، گندم کے حساب سے فدیہ دینا چاہتا ہے تو 2.25 سیر یا کچھ علماء کے نزدیک 2 سیر گندم یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ آپ اس کی قیمت دے دیں کسی غریب کو تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ ایک کو دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، متعدد کو دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ ہوا فدیہ۔ دوسری چیز ہے کفارہ۔ کفارہ جو ہے گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، فدیہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور کفارہ گویا کہ یہ ایک سزا ہے۔ کفارہ کب لازم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ اب جب جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے اوپر اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے کہ وہ کفارہ دے۔ اب کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے مسلسل 60 دن مسلسل پے در پے روزے رکھے۔ اب اس میں ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کرنا، یہ سزا ہے۔ اگر وہ ایک دن بھی ناغہ کر لے گا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی اور روزہ نہیں رکھ سکا، اب 60 روزے اس نے رکھنے تھے، 59 ہو گئے تھے، ایک رہتا تھا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اب نئے سرے سے دوبارہ ایک سے شروع کرے گا۔ اب جب 2 مہینے پورے کرے گا تو جو روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑا تھا وہ بھی قضا کرے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر ہے 2 مہینے کے روزے وہ بھی رکھنے پڑیں گے اس کو۔ یہ ہے کفارہ۔ اگر کوئی شخص 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی سزا اتنی ہے کہ یا تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، ایک فدیہ تھا اور ایک کفارہ تھا۔